بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہے اس وقت سیلاب کی صورتحال یہ ہے کہ چناب میں اونچے درجے کا سیلاب بہت دن سے چل رہا تھا، لیکن ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ انڈیا سے اس دریا پہ بنے ہوئے ڈیم کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ آئندہ ایک دن تک یا 2 دن تک وہ سارا پانی جو ہے وہ دریا چناب میں آنے سے بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس لیے کہ پہلے ہی 2 دن پہلے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جنگ چنیوٹ لیا پورا ڈوبا ہوا ہے اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، اور ہزاروں مویشی جو ہے لوگوں کے پانی میں بہہ گئے ہیں، ہزاروں مکانات جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں۔ دوسرا میڈیا بھی وہاں نہیں پہنچ سکا پہلے بھی اور ابھی بھی، کیونکہ تھوڑا سا علاقہ لاہور سے نیچے جاؤ تو میڈیا کا کوریج بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی دوسری خبر یہ ہے کہ مریم نواز جو اس وقت پاکستان پنجاب کی عاصم منیر اور چند جرنیلوں نے ایک جعلی وزیر اعظم بنا کے مسلط کی ہے، اس کو اتنی پاور دی گئی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ عاصم منیر کے بعد سب سے بڑی پاور مریم نواز کے پاس ہے، اور جب سے آئی ہے ہر جگہ پہ اس خاندان کی یہ روایت ہے، جب بھی یہ آتے ہیں اپنی شکلیں جو ہیں، چاہے وہ دکان ہو، چاہے وہ اسپتال ہوں، چاہے ریلوے اسٹیشن ہوں، چاہے ریڑھی ہوں، چاہے ٹھیلے والے ہوں، چاہے ہوٹل ہوں، چاہے لیٹرینیں ہوں، چاہے اسپتال ہوں، اور چاہے جو مدد کرتے ہیں ان پہ مریم نواز کی تصویر لازمی ہوتی ہے۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ لوگ جو کہ مخیر حضرات ہیں، رچ پرسن ہیں، وہ جیسے ہی پانی لاہور کے نزدیک اور وزیر آباد میں اترا ہے تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کی مدد کے لیے پہنچے ہیں، یعنی کہ آٹے کے ٹرک اور دوسرے سامان کے ٹرکوں سمیت، لیکن ان کو باقاعدہ طور پر روک دیا گیا اس لیے کہ وہ امداد تقسیم نہیں کر سکتے جب تک ان کو اوپر مریم نواز کی تصویر چسپانی ہوگی، کیونکہ مہارانی نے پورے پنجاب پہ یہ قبضہ کر کے ثابت کر دیا ہے کہ میں رنجیت سنگھ کے بعد پنجاب کی مہارانی ہوں، اور میرے تصویر کے بغیر اس آفت زدہ اس مشکل دور میں بھی جو لوگوں کے ساتھ سلوک پنجاب حکومت کاری آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ مداد دینے سے روک دی گئی، وہ لوگ واپس آ گئے، کیونکہ لوگوں میں خوف ہے کہ یہ مریم نواز اٹھوا دیتی ہیں، یہ مریم نواز وہ چھین کے تو خود اس پہ مریم نواز کی تصویر چسمہ کر کے تو باقاعدہ طور پر تقسیم کر سکتی ہیں، اس لیے وہ واپس آ گئے۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کی مینجمنٹ، پاکستان کی ایڈمنسٹریشن نہ صرف فیل ہو چکی ہے، 78 سال میں پاکستان میں کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا گیا جس سے پانی روک کے کوئی ڈیم بنائے جائیں، پانی روک کے کوئی اس پانی کو بعد میں استعمال کیا جائے۔ صرف واحد بندہ تھا جس کا نام تھا عمران خان، اس نے لاہور میں جب بارشیں ہوئی تھی تو وہ خود دورے کرتا تھا، تو وہاں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کچھ علاقوں میں اس نے اندرونی طور پر پانی کے ٹینک بنوائے، اور پانی سارا جو ہے ان ٹینکوں میں جمع ہوتا تھا اور پھر وہ نالوں میں جاتا تھا۔ اور اس دور کا جو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ تھا اس پہ باجوہ بھی خوش نہیں تھا، اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بیوروکریسی بھی خوش نہیں تھی، اس لیے کہ وہ
عمران خان صاحب کے کہنے پہ کام کروا رہا تھا، وہ لوگوں کی بہتری کے کام کروا رہا تھا جو عمران خان صاحب چاہتے تھے۔ راوی اربن منصوبہ اسی کے دور میں بنوایا گیا عمران خان صاحب کے کہنے پہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹی جو لوگوں کے لیے ابھی بھی گھر پورے پاکستان میں 5-6 لاکھ بنے ہوئے ہیں جو کہ خراب ہو رہے ہیں، اس لیے یہ حکومت ان کو مکمل نہیں کرنا چاہتی، چاہے یہ اپنی تختی لگائیں، لیکن لوگوں کو پتہ کہ یہ عمران خان صاحب نے بنوائے تھے عوام کے لیے۔ تیسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس وقت موجودہ سسٹم کا یہ نظام اب زمین بوس ہو چکا ہے، اور باقاعدہ طور پر پھر نواز شریف جو ماہر ہے ڈیل لینے میں اور معاہدہ کرنے میں اسٹیبلشمنٹ کے غدار جنرلوں سے، اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ دوبارہ وہ معاہدہ جو ہے ہونے جا رہا ہے، جس میں عاصم منیر کو ایکسٹینشن دی جائے گی، اور جس میں عمران خان صاحب کو 14 سال کے لیے اندر رکھا جائے گا، اور ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے بھی پلاننگ کی جائے گی۔ یہ یقین دہانی عاصم منیر نے نواز شریف کو کروائی ہے کہ یہ میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے ایکسٹینشن دیں 5 سال کی پوری، 3 سال یہ اور 5 سال اور 8 سال۔ اب اس پہ کام اندرونی خانہ جاری ہے۔ شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز کو پتہ ہے کہ عاصم منیر رہے گا تو ان کی چدھرات رہے گی، اور پنجاب کی مہرانی بھی مریم نواز رہے گی، اور اس کو پاور بھی عاصم منیر کے بعد سب سے زیادہ ہوں گی۔ اس لیے ایک ڈرافٹ بن چکا ہے جس میں 27ویں ترمیم کے ذریعے باقاعدہ طور پر 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی، اور 5 سال کی اس 3 سال کے بعد 5 سال اور 8 سال ہو جائیں گے، اور باقی اختیارات بھی صوبوں کو تقسیم کر کے بانٹ دیے جائیں گے۔ اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اس چیز کو بھانپ کے باقاعدہ طور پر اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے کا اپنے ایم این ایز کو کہا ہے، اور اب بخبر ذرائع بتا رہے ہیں کہ اکتوبر میں باقاعدہ طور پر ایک لانگ مارچ کی کال دی جائے گی، جس میں سارے ایم این ایز، ایم پی ایز باقاعدہ طور پر استعفوں کا اعلان کریں گے، اس سسٹم سے نکل آئیں گے، پھر عاصم منیر کو 5 سال کی ایکسٹینشن یا صدر بنانا ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں طرف یہ چیزیں چل رہی ہیں، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔